السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج وہ موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جسے آج سے پہلے شاید یوٹیوب میں کبھی نشر نہیں کیا گیا، اور تاریخ پڑھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ کیونکہ حدیثی اصول کچھ اور ہیں اور تاریخی روایت کو پرکھنے کے اصول کچھ اور ہیں، اور آپ لوگ جب تاریخی روایت کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کا مخالف ان روایتوں کو حدیثی اصول کی بنیاد پر رد کر دیتا ہے، کبھی ضعیف کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا مخالف آپ کے مقابلے میں ٹک نہیں پائے گا، اس لیے ویڈیو لمبا تو ہوگا، آپ قسطوں میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں قسطوں میں پیش نہیں کروں گا کیونکہ پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی پھر، اس لیے میں پوری بات ایک ویڈیو میں رکھنے والا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ میری خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کتاب کا میں نے عنوان دیا ہے حدیث و تاریخ، اصول اور تطبیق، یہ کتاب کا نام ہے۔ ابھی حال ہی میں نے تیار کیا ہے۔ انسانی تہذیب و تمدن کی تاریخ گواہ ہے کہ روایت اور نقل کا فن ہمیشہ سے انسانی شعور کا حصہ رہا ہے، مگر جب ہم اسلامی علمی ورثے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تحقیق سامنے آتی ہے کہ اسلام نے روایت کو ایک باقاعدہ فن، اصول اور معیار عطا کیا ہے۔ حدیث کے میدان میں محدثین نے جو اصول مرتب کیے ہیں وہ دنیا کی علمی تاریخ میں ایک بے مثال کارنامہ ہے، مگر ایک اہم نقطہ جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخی روایت اور حدیثی روایت کے اصول یکساں نہیں ہیں۔ حدیث کا مقصد دین کی حفاظت ہے، اس لیے وہاں سخت معیار جرح و تعدیل اپنایا گیا، جبکہ تاریخ کا مقصد واقعات کی خبر دینا ہے، اس لیے مورخین نے روایت کو پرکھنے میں قدر نرمی برتی ہے، قرائن، شواہد، مجموعی تسلسل کو بنیاد بنایا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی وضاحت اور تطبیق اس کتاب میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کام کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعد کے ادوار میں کئی محققین اور عوام نے حدیثی اصولوں کو تاریخ پر فٹ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں بعض صحیح تاریخی شواہد کو رد کر دیا گیا اور بعض کمزور روایات کو بلا جواز قبول کر لیا گیا۔ علوم تاریخ اور علوم حدیث کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ دونوں میں روایت کی جانچ پڑتال کے اصول ہیں، لیکن ان کے معیار، سختی اور مقاصد الگ الگ ہیں۔ نمبر 1، روایت کی تحقیق میں مقصود کا فرق ہے۔ حدیث کی روایت مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کو یقینی طور پر معلوم کیا جائے تاکہ دین میں حجت ہو سکے، اس لیے یہاں روایت کے صحیح یا ضعیف ہونے پر شریعت کے احکام کا انحصار ہے۔ تاریخی روایت مقصد محض ماضی کے واقعات، شخصیات یا حالات کو جاننا ہوتا ہے، یہاں دینی حکم براہ راست موقوف نہیں ہوتا، اس لیے اس کی چھان بین حدیث جتنی سخت نہیں رکھی گئی۔ نمبر 2، روایت پرکھنے کے اصول۔ الف، حدیث کی روایت کے اصول۔ نمبر 1، اسناد کی صحت، ہر راوی کا نام، استاد اور شاگرد معلوم ہونا چاہیے۔ راویوں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی وقفے کے پہنچنا ضروری ہے۔ نمبر 2، راویوں کی عدالت اور ضبط۔ عدالت دیانتدار، متقی، جھوٹ سے بچنے والا ہو۔ ضبط حافظہ مضبوط یا لکھی ہوئی روایت بالکل درست نقل کرنے والے ہوں۔ نمبر 3، اتصال سند، سند میں کوئی راوی جھوٹا نہ ہو، انقطاع نہ ہو۔ نمبر 4، شذوذ اور علت، روایت دوسرے ثقہ راویوں کی مخالفت نہ کرے، چھپی ہوئی کمزوری یعنی علت نہ ہو۔ ان اصول پر پوری اترنے والی روایت صحیح کہلاتی ہے۔ ب، تاریخی روایت کے اصول۔ نمبر 1، سند کا اعتبار لیکن نرمی کے ساتھ۔ مورخین بھی سند ذکر کرتے ہیں، مثلا طبری، بلازری وغیرہ، مگر ان میں کڑی چھان بین کم ہوتی ہے، بعض اوقات بغیر سند کے بھی واقعات بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، تعدد طرق و شواہد، اگر ایک واقعہ مختلف سندوں یا ذرائع سے آ رہا ہے تو اس کی تاریخی صداقت زیادہ مانی جاتی ہے۔ نمبر 3، قرائن و شواہد خارجی، واقعات دوسرے تاریخی حقائق، آثار قدیمہ، جغرافیائی حالات یا سماجی پس منظر سے میل کھاتا ہو۔ نمبر 4، احتمال اور قبولیت، تاریخی روایت میں احتمال صحت کافی سمجھا جاتا ہے، شرط یہ نہیں کہ بالکل صحیح ہو، بلکہ یہ کہ عقلاً ممکن ہو اور دوسرے حقائق سے متعارض نہ ہو۔ نمبر 3، عملی فرق ہے، حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرنا ہے،
لہذا بہت سخت اصول اپنائے گئے ہیں۔ تاریخ میں کسی بادشاہ کی جنگ یا کسی شہر کے حالات بتائے جاتے ہیں، لہذا قدر نرمی برتی گئی ہے۔ نمبر 4، خلاصہ، حدیث شرعی حجت، سخت ترین معیار، سند، راویوں کی عدالت اور ضبط پلس اتصال پلس عدم شذوذ اور علت، تاریخ، معلوماتی اور واقعاتی حیثیت، نسبتاً نرم معیار، تعدد ترک پلس قرائن پلس امکان و قبولیت۔ تاریخی روایت کو پرکھنے کے اصول زیادہ تر معقولیت اور تعدد ترک پر مبنی ہیں، جبکہ حدیث کی روایت کو پرکھنے کے اصول سخت سندی اور رجالی معیار پر قائم ہیں۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ حدیث سے دین کے احکام وابستہ ہیں، جبکہ تاریخ سے صرف معلومات اور عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 5، بنیادی ماخذ۔ یہ جو کچھ میں نے ابھی آپ کے سامنے ماخذ رکھا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے، علوم الحدیث کے مصادر: ابن الصلاح متوفی 643 ہجری، علوم الحدیث امام نووی متوفی 676 ہجری، التقریب و تیسیر ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری، امام سیوطی 911 ہجری، شمس الدین ذہبی 748 ہجری، میزان الاعتدال اور تذکرۃ الحفاظ۔ علوم تاریخ کے مصادر: ابن خلدون 808 ہجری، مقدمہ ابن خلدون، الطبری متوفی 310 ہجری، تاریخ الامم والملوک، بلازری 279 ہجری، انصاب الاشراف، یعقوبی 284 ہجری، تاریخ یعقوبی، کاتب چلبی متوفی 1067 ہجری، کشف الظنون۔ جدید علمی مصادر: اکرم ضیاء عمری، مصطفیٰ سبائی، عبد الرحمن معلمی۔ امام طبری کی 2 حیثیتیں ہیں، مفسر اور محدث۔ جامع البیان عن تاویل القرآن میں اصول حدیث استعمال کیے۔ مورخ تاریخ الامم والملوک میں زیادہ تر جامع نقل کا طریقہ ہے۔ مطلب یہ کہ امام طبری کی 2 حیثیت ہیں، ایک تو وہ محدث ہیں، دوسرا وہ مورخ بھی ہیں۔ سادہ الفاظ میں آپ اس طرح جان سکتے ہیں، تفسیر طبری بھی ہے ان کی اور تاریخ طبری بھی ہے ان کی، اس طرح وہ 2 حیثیتیں رکھتے ہیں۔ اہم بات، ابن خلدون سب سے نمایاں ہیں جنہوں نے کہا کہ تاریخ کو حدیثی اصول سے نہیں بلکہ عقل، سماجیات اور عادات البشر سے پرکھا جائے۔ مثال کے طور پر ابو مخنف ایک راوی ہیں جنہیں محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں، مگر مورخین انہیں تاریخ کا امام کہتے ہیں، اور بعد کے لوگ محدثین والے اصول ابو مخنف پر فٹ کر دیتے ہیں۔ یہی وہ کنفیوژن ہے جس پر اکثر طلبہ پھنس جاتے ہیں۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ الکوفی متوفی 157 ہجری کی مثال بالکل کلاسک ہے، اور اس کے ذریعے ہم حدیثی اصول اور تاریخی اصول کے فرق کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ محدثین کی نظر میں ابو مخنف ضعیف الحدیث، بلکہ بعض نے متروک کہا، وجہ جو بھی ہو، مگر وہ اہل تشیع تھے اور اپنی سیاسی جھکاؤ کے مطابق روایت کرتے تھے۔ ان کی احادیث زیادہ تر منقطع یا ناقابل اعتبار اسانید کے ساتھ آتی ہیں۔ خیال رہے کہ حدیث کی بات چل رہی ہے، تاریخ کی نہیں۔ آگے تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر امام ابن معین نے کہا لیس بثقہ، اور امام ابو حاتم نے کہا متروک الحدیث، میزان الاعتدال للذہبی جلد 3 صفحہ 420۔ لہذا حدیثی اصول کے لحاظ سے ابو مخنف ضعیف اور متروک ہے۔ ضعیف کوئی کمزوری ہوئے گی، لیکن کسی محدث نے اس کی کمزوری اس کے سوا اور کچھ نہیں بتائی کہ وہ شیعہ جھکاؤ رکھتا تھا بس، اور یہ کوئی بڑی کمزوری نہیں ہے۔ متروک الحدیث مطلب حدیث میں اسے ترک کیا گیا ہے، وجہ مجھے نہیں پتہ چل سکی کیا وجہ ہے۔ مورخین طبری، بلازری، ابن اسیر وغیرہ نے ابو مخنف کو تاریخ کا امام کہا ہے، کیونکہ وہ عراق کے پہلے ہسٹوریل گرافر ہیں جنہوں نے کوفہ اور اہل بیت کے حالات تفصیل سے جمع کیے، کربلا، فتنے اور سیاسی تاریخ کو منظم انداز میں قلم بند کیا۔ اور اگرچہ حدیث کے معیار پر وہ ثقہ نہیں، مگر تاریخی معلومات کے بڑے سورس ہیں۔ امام طبری نے اپنی تاریخ امم والملوک میں ابو مخنف سے بہت کچھ نقل کیا، لیکن ساتھ ہی سند ذکر کی ہے۔ ابو مخنف کو حدیث میں تو ترک کیا گیا ہے، لیکن تاریخ میں یہ ضعیف نہیں ہے۔ تاریخ میں سب نے قبول کیا ہے اسے۔ ضروری نہیں کہ حدیث میں اگر کسی کو متروک کہا گیا ہے تو اسے تاریخ نہیں لی جائے گی۔ یہ کوئی اکیلی مثال نہیں ہے، میں اور بھی آگے دیتا ہوں مثالیں۔ تضاد کو سمجھنے کا اصل نقطہ یہ ہے کہ محدثین کا مقصد دین کے حکم کے لیے یقینی حجت ڈھونڈنا ہے، اس لیے ابو مخنف غیر معتبر ہے حدیث میں، جبکہ مورخین کا مقصد ماضی کے حالات اور سیاست کا مواد جمع کرنا ہے۔
اس لیے ابو مخنف اہم ماخذ ہے، یعنی حدیث ہائی اسٹینڈرڈ مطلب عدالت، ضبط، اتصال، عدم شذوذ، جبکہ تاریخ میں ریلیٹیو اسٹینڈرڈ ہے، یعنی تعدد شہرت اور معقولیت۔ بعد کے لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ ابو مخنف یا طبری کی روایت پر حدیثی اصول فٹ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، جو علمی مغالطہ ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ بات پیش آتی ہوئے گی، اور زیادہ تر ان کی تعداد کم عقلوں کی ہے، وہی لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن علماء کرام نے ہی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے۔ بہرحال اس کا خلاصہ آگے کرتا ہوں۔ ابو مخنف کی روایت کو تاریخ میں رو مٹیریل سمجھا جاتا ہے، اور پھر دوسرے شواہد، شہرت اور عقل کے پیمانے سے پرکھا جاتا ہے۔ حوالہ جات، یہ جو کچھ بھی میں نے ابھی بیان کیا اس کے حوالہ جات میں یہاں پہ دیتا ہوں۔ ابن خلدون، مقدمہ ابن خلدون، میزان الاعتدال للذہبی، جلد 3 صفحہ 420، تاریخ الامم والملوک طبری، الکامل فی التاریخ ابن اسیر، منوج الزہب مسعودی۔ نمبر 5، ابو مخنف بطور محدث ضعیف ہے۔ ابو مخنف بطور مورخ اہم ترین ماخذ۔ دونوں فیصلے اپنے اپنے جگہ کے اصولوں کے مطابق درست ہیں۔ ابو مخنف محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں کیونکہ وہ روایت حدیث کے سخت اصول پر پورے نہیں اترتے، لیکن مورخین کے نزدیک وہ امام التاریخ ہیں۔ تاریخ کا امام بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی صدی ہجری کے فتنوں اور کربلا کے واقعات کو تفصیل سے محفوظ کیا، لہذا ایک ہی شخصیت کے بارے میں مختلف علوم کے اصول کے مطابق الگ الگ فیصلہ ہونا تضاد نہیں بلکہ تنوع ہے۔ ابو مخنف کوئی واحد مثال نہیں ہے، بلکہ اور بھی کئی راوی ایسے ہیں جنہیں محدثین نے ضعیف یا متروک کہا، لیکن مورخین نے ان پر انحصار کیا۔ سہب بن عمر التمیمی، متوفی 180 ہجری کے قریب کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ وہ ثقہ راویوں سے بھی جھوٹی روایتیں بیان کرتا تھا۔ امام ابن حبان المجروحین، جلد 1 صفحہ 351۔ یہ سہب بن عمر وہی ہے جس نے سبائی فتنہ گڑھا تھا، عبداللہ ابن سبا کا فتنہ، اسی کی گڑھی ہوئی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن سبا کا افسانہ کوئی نہیں سناتا ہے، اور اس سے نقل کرنے والے امام طبری ہیں، اور اس کے بعد کی جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں انہوں نے طبری سے نقل کی ہیں۔ امام طبری نے تاریخ امم والملوک میں فتوحات اور ارتداد کی تفصیلات زیادہ تر سہب بن عمر سے لی ہیں، اور ابن ندیم الفہرست صفحہ 108 میں فرماتے ہیں سہب بن عمر فتوحات اور ارتداد کے سب سے اہم مصادر ہیں۔ وہاب بن منبع متوفی 110 ہجری کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف الحدیث اور منکر الروایت ہے۔ امام احمد بن حنبل الجرح و تعدیل، ابن ابی حاتم، جلد 9 صفحہ 27 میں فرماتے ہیں کہ منکر روایت بیان کرتا تھا، اور امام ابن عدی الکامل فی الضعفاء، جلد 7 صفحہ 236 میں کہتے ہیں کہ احادیث غیر محفوظ، اس کی حدیث محفوظ نہیں ہے، جبکہ مورخین کے نزدیک وہاب بن منبع بمن کے عالم اور بنی اسرائیل کی روایت قصص انبیاء و تاریخ میں سب سے بڑے ماخذ تھے۔ ابن خلدون نے المقدمہ میں انہیں مصادر الاخبار مقدمہ کہا۔ اس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ محدثین سخت معیار کے پابند ہوتے ہیں اور ان کے لیے حجت دین ضروری ہے، جبکہ مورخین زیادہ تر نرمی اختیار کرتے اور ان کا مقصد ماضی کی تصویر کشی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک ہی راوی ضعیف محدث ہو سکتا ہے، مگر امام مورخ بھی ابو مخنف کی طرح سے بن عمر کا معاملہ مختلف ہے۔ ابو مخنف کو محدثین نے ضعیف کہا، مگر مورخین طبری، مسعودی، ابن ندیم وغیرہ نے اسے امام فی التاریخ مانا، لیکن سہب بن عمر کو نہ محدثین نے معتبر مانا اور نہ ہی بڑے مورخین نے اسے زیادہ وزن دیا، بلکہ بعض نے اسے قصہ گو، قصہ تراش کہہ کر رد کیا ہے۔ یعنی سہب بن عمر جو عبداللہ ابن سبا یہودی کا ایک افسانہ بنا کر پیش کیا، اور اہل حدیث آج تک اس افسانے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ جھٹلانے کو تیار نہیں ہیں۔ سہب بن عمر نے ہی یہ افسانہ گڑھا تھا، اور سہب بن عمر کے بارے میں محدثین تو کذاب کہتے ہی ہیں، مورخین نے بھی اسے قبول نہیں کیا، وہ بھی اسے کذاب کہتے ہیں۔ محدثین کی رائے، جیسا کہ ابن حبان فرماتے ہیں، کذاب کہا ہے اسے۔ المجروحین، جلد 1 صفحہ 351 میں، یعنی ثقہ راویوں سے بھی جھوٹ گڑھ کر روایت کرتا تھا اور زندگی کا الزام تھا۔ ابو داؤد فرماتے ہیں لیس بشیء، میزان الاعتدال، جلد 2 صفحہ 255، اور ابن حجر فرماتے ہیں ضعیف الحدیث متھم بالزندقہ، لسان المیزان، جلد 3 صفحہ 296۔ مورخین کی رائے میں طبری نے اپنی تاریخ میں اس سے بہت کچھ لیا،
خاص طور پر ارتداد، فتوحات اور عبداللہ بن سبا کا قصہ، لیکن بعد کے مورخین نے اس پر اعتماد نہیں کیا۔ ابن حجر محدث پلس مورخ فرماتے ہیں فتوحات عبداللہ بن سبا کا قصہ، لیکن بعد کے مورخین نے اس پر اعتماد نہیں کیا۔ ابن حجر نے بھی اسے زندقہ اور متروکہ کہا ہے۔ نوبختی نے جو شیعہ مورخ ہیں انہوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ عبداللہ ابن سبا کی داستان سیف کی گڑھی ہوئی ہے اور اس سے شیعہ کو بدنام کیا گیا ہے۔ مرتضی عسکری جدید محقق عبداللہ بن سبا نے پورا تحقیقی کام کیا اور ثابت کیا کہ ایک عبداللہ بن سبا کا قصہ صرف سیف بن عمر کی روایت سے مشہور ہوا۔ نمبر 2، طبری نے اسی پر اعتماد کیا، لیکن دیگر قدیم مصادر واقدی، ابو مخنف، بلازری، مسعودی میں یہ قصہ نہیں ملتا۔ نتیجہ یہ کہ سیف بن عمر کو مورخین نے امام نہیں کہا، بلکہ صرف طبری نے مواد جمع کرنے کی خاطر اسے استعمال کیا۔ اس کے مقابلے میں ابو مخنف یا ابن اسحاق کو واقعی اہل تاریخ نے امام کہا۔ عبداللہ بن سبا کی کہانی زیادہ تر سیف بن عمر کی گڑھی ہوئی ہے، جسے بعد کے اہل سنت مورخین نے بلا تحقیق آگے بڑھایا اور اس سے یہ تاثر بنا کہ بعض صحابہ آسانی سے دھوکہ کھا گئے، یعنی بیوقوف بن گئے۔ اس فرق کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ابو مخنف حدیث میں ضعیف ہے مگر تاریخ میں امام ہے، جبکہ سیف بن عمر حدیث میں ضعیف اور جھوٹا ہے اور تاریخ میں کذاب ہے۔ یہ بات حدیث و تاریخ کے فرق کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تاریخی روایت کو پرکھنے کے اصول محدثین نے ایک طرح سے الگ رکھے، لیکن جب معاملہ سیاسی یا فرقہ وارانہ رنگ اختیار کرتا ہے تو بعض مورخین اور محدثین دوہرا معیار اختیار کر لیتے ہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ محدثین نے حدیث یعنی شریعت اور دین میں حجت بننے والی روایت کے لیے سخت اصول وضع کیے، لیکن تاریخ کے لیے اتنی سختی نہیں برتی جاتی کیونکہ تاریخ کا مقصد صرف واقعات کا بیان ہے۔ مثلا امام طبری نے تاریخ طبری کے مقدمے میں فرمایا کہ اگر کوئی روایت منکر لگے تو سمجھ لیا جائے کہ یہ میری طرف سے نہیں بلکہ میرے مصادر یعنی راویوں سے ہے، یعنی تاریخ میں سند کی ذمہ داری خود پر نہیں لی۔ لیکن عملی طور پر جب معاملہ حساس سیاسی کرداروں خصوصاً حضرت معاویہ اور بنو امیہ کی حکومت سے متعلق ہو تو اکثر مورخین اور محدثین اپنے ہی اصول بدل دیتے ہیں۔ یہ محدثین اور مورخین نے جو اصول بنائے ہیں نا، جب بات معاویہ کی آ جاتی ہے تو پھر اپنے ہی اصول توڑ دیتے ہیں اور حدیثی اصول تاریخی روایت پر فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عام طور پر تاریخی روایت کے لیے جو آیا ہے ذکر کر دو، یہ اصول ہے محدثین کا بھی مورخین کا بھی یہی اصول ہے۔ تاریخی روایت میں جو آیا ہے اسے ذکر کر دو کا اصول چلتا ہے، لیکن اگر روایت معاویہ کے خلاف ہو تو فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے یا اس کا راوی شیعہ ہے اور ناقابل اعتبار۔ مثال کے طور پر ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے اپنی کتاب واقعہ صفین میں حضرت علی کے معاویہ پر لعنت کرنے کی روایت نقل کی، جسے محدثین نے فوراً ضعیف قرار دے دیا، اور بعض اہل سنت مورخین نے ذکر ہی نہیں کیا یا تضعیف کے ساتھ بیان کیا، جبکہ شیعہ مورخین نے اسے معتبر اور قدیم کوفی مصادر کے طور پر پیش کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے اہل سنت کے مورخین نے ایسا کیا، نہیں، کچھ معاویہ پرور قسم کے مورخ اور محدث پائے جاتے ہیں، صرف انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اسی طرح سیف بن عمر کی روایت کے عبداللہ بن سبا اسلام لانے کے بعد نفاق میں مبتلا ہوا اور حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی، محدثین نے اسے جھوٹا اور زندیق قرار دیا، لیکن طبری اور بعد کے اہل سنت مورخین نے اسے قبول کیا اور عبداللہ بن سبا کو فتنے کی جڑ کے طور پر پیش کیا۔ ان دونوں کیسز سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر روایت اموی بیانیے کے خلاف ہو تو سختی اختیار کی جاتی ہے، جبکہ اگر روایت اموی بیانیے کے حق میں ہو تو نرمی برتی جاتی ہے، حتیٰ کہ کذاب یا ضعیف راوی کی روایت بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ اس عمل سے تاریخی مناہج میں عملی تضاد اور دوہرا معیار نمایاں ہوتا ہے۔ حوالہ ابن حجر لسان المیزان جلد 6 صفحہ 348، تاریخ طبری جلد 4 اور 5، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 118، سید مرتضی عسکری عبداللہ بن سبا حقیقی یا افسانہ۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی، جو روایت عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، یہ دراصل تاریخی اصولوں کی بہترین مثال ہے۔ روایت کا ماخذ صحیح مسلم اور امام احمد بن حنبل، طبری اور دیگر مورخین ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔
عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا، یہ جو تمہارے چچا زاد بھائی ہیں نا معاویہ ہیں، وہ ہمیں حرام کھانے کا حکم دیتے ہیں اور ہماری جانیں لینے کا حکم دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں اس حدیث کو۔ رد کرنے والوں کا طرز عمل، اس حدیث کو بہت لوگ رد کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو کیا ہوا؟ بات جب معاویہ کی حرام خوری پر آ جائے تو پھر عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ بھی کذاب ٹھہرا۔ امام نووی نے بھی رد کیا ہے، لیکن چور راستے سے۔ ابھی بتاتا ہوں آگے۔ رد کرنے والوں کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ چونکہ اس روایت میں معاویہ پر مالی بدعنوانی یعنی حرام خوری اور قتل و خون کا الزام ہے، لہٰذا بعض اہل سنت محققین نے اسے رد کیا یا اس پر خاموشی اختیار کی۔ بعض نے کہا یہ شیعہ راویوں کی گڑھی ہوئی ہے، اور بعض نے کہا یہ الفاظ اصل میں مبالغہ یا سخت سیاسی زبان تھی۔ امام نووی کے الفاظ ہیں یہ۔ امام نووی کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں اس میں شامل ہیں، لیکن قرائن و شواہد اس روایت کی تصدیق کرتے ہیں۔ بیت المال پر ناجائز قبضہ، معاویہ کے بارے میں معتبر روایت ہیں کہ وہ بیت المال کو ذاتی ملکیت سمجھتا تھا اور ابن عمر نے اسے تنبیہ کی تھی۔ مسند احمد 21934، طبری جلد 5 صفحہ 295۔ نمبر 2، تحائف اور وظائف کی سیاست۔ معاویہ نے بیت المال سے اپنے درباریوں اور قبائلی سرداروں کو بڑے انعامات دیے تاکہ وفاداری قائم رہے۔ بلازری انصاب الاشراف جلد 5 صفحہ 145۔ نمبر 3، قتل کا حکم ہے۔ حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کو محض علی کی محبت اور سب علی سے انکار کرنے کے جرم میں قتل کیا گیا۔ طبری جلد 5 صفحہ 258، ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 487۔ نمبر 4، سب علی کی سرکاری پالیسی۔ خطبوں میں حضرت علی پر گالی دینا گورنروں کو سرکاری حکم کی صورت میں دیا گیا تھا۔ صحیح مسلم 2404، بلازری جلد 2 صفحہ 383۔ نمبر 5، تواتر عملی، یہ سب و شتم اور بیت المال کا ذاتی استعمال وقتی عمل نہیں تھا بلکہ دہائیوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جا کر ختم ہوا۔ ذہبی سیرالم النبلہ جلد 4 صفحہ 273۔ اصولی نتیجہ، اگر صرف اسناد دیکھی جائیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ روایت منفرد ہے یا فلاں راوی ضعیف ہے، لہذا مسترد، لیکن جب قرائن سیاق و سباق اور عملی شہادت کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ روایت تاریخی طور پر بالکل معتبر اور یقینی حقیقت بن جاتی ہے، چاہے بعض راویوں پر شیعہ یا ضعیف کا الزام ہی کیوں نہ ہو۔ تاریخی شواہد اسی طرح مضبوط ہوتے ہیں، لیکن جب ہم تاریخی قرائن، متعدد شواہد اور معاویہ کی عملی پالیسیوں کو دیکھتے ہیں تو عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کی بات بالکل حقیقت پر مبنی ثابت ہوتی ہے۔ اس مثال سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حدیثی اصول صرف اسناد پر فوکس کرتے ہیں اور متن یا تاریخی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ تاریخی اصول سند کے ساتھ قرائن، تسلسل اور مختلف مصادر کے موازنے کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے بعض مبینہ ضعیف روایت بھی تاریخی حقیقت کے طور پر مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تاریخی نگار اور حدیث دونوں کے اصول نقد و تحقیق یکساں نہیں ہیں۔ حدیث میں اصول زور اسناد یعنی راویوں کی عدالت و ضبط پر ہے، جبکہ تاریخ میں اصل زور قرائن، سیاق و سباق اور عملی شواہد پر ہوتا ہے۔ اسی فرق کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بعد کے محدثین اور مورخین میں تضاد پیدا ہوا۔ سب سے پہلے ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی روایت ہے جس میں انہوں نے صفین میں علی کے الفاظ نقل کیے، اللہم لانا ابا سفیان و معاویہ و عمرو بن عاص و حبیب بن مسلمہ۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 29۔ محدثین نے ابو مخنف کو ضعیف اور شیعہ کہہ کر ترک کیا، جیسا کہ ابن حجر نے کہا اخباری تالیف لا یوثق بھی، لسان المیزان جلد 6 صفحہ 348، جبکہ بعض مورخین جیسے ابن کثیر نے روایت ذکر ہی نہیں کی اور بعض نے ذکر کر کے فوراً ضعیف قرار دے دیا۔ یہاں تاریخ کے عمومی اصول یعنی جو آیا ہے ذکر کر دو چھوڑ دیے گئے اور حدیثی اصول لگا کر روایت رد کر دی گئی کیونکہ یہ معاویہ کے خلاف تھی۔ دوسری مثال سیب بن عمر کی ہے جس نے عبداللہ بن سبا کی کہانی گڑھی اور اسے حضرت عثمان کے خلاف فتنوں کی جڑ بتایا۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 340-341۔ محدثین نے سیب بن عمر پر سخت جرح کی، جیسے ابن حبان نے کہا کانا یروی الموضوعات عن الاسبات المجروحین جلد 1 صفحہ 351، اور ابن حجر نے لکھا ضعیف الحدیث متہم بالزندقہ لسان المیزان جلد 3 صفحہ 296۔ لیکن مورخین جیسے طبری، ابن کثیر، ابن اسیر نے اسے بڑے اطمینان سے نقل کیا اور بعد کی تاریخ نگاری میں یہ حقیقت
मुसल्लमा बन गई। यहाँ एक रावी जो कज़्ज़ाब और मुत्तहम बिज़िंदिका था मौतबर मान लिया गया क्योंकि उसकी रिवायत उमवी बयानिए के हक में थी। तीसरी मिसाल सब अली की पॉलिसी की है। सही मुस्लिम में है कि मुआविया ने साद बिन अबी वक्कास से कहा, यमना का अन तसब्बु अबा तुराब, तुम अबू तुराब को गालियां क्यों नहीं देते, तुम अबू तुराब पर सब क्यों नहीं करते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2404। तबरी, बलाजरी, इब्न असाकर वगैरह में तफसील मिलती है कि गवर्नरों को खुतबों में सब अली का हुक्म दिया गया और ये पॉलिसी तकरीबन 80 बरस तक जारी रही, यहाँ तक कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसे खत्म किया। ज़हबी सीर आलमुन नबला जिल्द 4 सफ़ा 273। 80 बरस मैंने इसलिए कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज के शहादत के बाद फिर यही काम शुरू हो गया था। ये तमाम मिसालें वाज़ेह करती हैं कि उसूल हदीस और उसूल तारीख़ अलग अलग हैं और तारीख़ी रवायत को परखने के लिए सिर्फ इस्नाद पर नहीं बल्कि कराइन, शवाहिद और मसादिर के मवाजना पर भी गौर करना ज़रूरी है। उसूली नुक्ता यह है कि ये वाक़या हदीसी इस्नाद से भी साबित और तारीख़ी कराइन से भी साबित है, लिहाजा इसे झुटलाने की कोई गुंजाइश नहीं। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब काबा और अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस के हवाले से रिवायत है कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब काबा ने अब्दुल्ला बिन अम्र से कहा, ये जो तुम्हारे चचाजाद भाई मुआविया हैं वो हमें हराम खाने और अपनी जानों को कत्ल करने का हुक्म देते हैं। सही मुस्लिम। बाज ने कहा कि ये शिया रावी की रिवायत है और बाज ने इसे हकीकत से बैद और सख्त जुबान करार दिया, लेकिन तारीखी कराइन की रोशनी में इसकी तस्दीक हो जाती है, जैसे कि बैतुल माल पर नाजायज तसर्रुफ, मुस्नद अहमद 21,934, दरबारियों को इनामात देना, बलाजरी जिल्द 5 सफ़ा 145, हुजर बिन अदी का कत्ल, तबरी जिल्द 5 सफ़ा 258 और सब अली की पॉलिसी मुस्लिम 2404। यानी ये रिवायत नहीं बल्कि पूरी तारीखी तसलसल से साबित हकीकत है। इसे कैसे झुटला सकते हो? कोई अहमक इंसान होगा जो इसको झुटलाने की जरायत करेगा। उसूली खुलासा ये है कि उसूल तारीख और उसूल हदीस अलग अलग हैं। उसूल तारीख के मुताबिक अगर ये वाक़या मुख्तलिफ मौरख़ैन और मुख्तलिफ इस्नाद से आया है तो इसे ज़्यादा मोतबर माना जाता है। मिसाल के तौर पर सब अली का वाक़या सही मुस्लिम 2404 में भी नकल हुआ है और तबरी, बलासरी, इब्न असाकिर ने भी जिक्र किया है। सही मुस्लिम किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा हदीस नंबर 2404, तबरी तारीख़ उमम वल मुलूक जिल्द 5 सफ़ा 29, बलासरी अंसाबुल अशराफ जिल्द 2 सफ़ा 383। कराइन, हालिया एविडेंस भी अहम हैं, यानी वाक़यात का सियासी, समाजी और नफ्सियाती पस मंज़र देखा जाता है। मिसाल के तौर पर मुआविया का अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए अली के खिलाफ सरकारी प्रोपेगेंडा चलाना बिल्कुल सियासी कराइन से साबित है। इब्नुल असीर अल कामिल फित तारीख जिल्द 3 सफ़ा 487, इब्न खल्दून अल मुकदमा सफ़ा 197। तवातुर अमली या हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी भी एक अहम मयार है। जैसा कि सब अली की पॉलिसी तकरीबन 80 बरस तक जारी रही, इसके अलावा मुख्तलिफ मसादिर के मवाज़ने, मतन की दरायत और सियासी तासुब को भी मद्देनजर रखना जरूरी है, क्योंकि बाज़ औकात मौरख़ैन और मुहद्दिसीन ने अपने सियासी और मसलकी रुझान के मुताबिक उसूल बदल दिए, जिससे तज़ाद पैदा हुआ। अगर कोई पॉलिसी या अमल कई दहाइयों तक जारी रहा हो तो उसे अफसाना नहीं कहा जा सकता। मिसाल के तौर पर सब अली सिर्फ मुआविया तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि उमवी खिलाफत में तकरीबन 80 बरस तक मनाबिर पर जारी रहा, यहाँ तक कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसे खत्म किया। अज़हबी सीर आलमुन नबला जिल्द 4 सफ़ा 273, इब्न हजर फतहुल बारी जिल्द 13 सफ़ा 173। तारीखी तहकीक में ताद्दद मसादिर भी अहम हैं, यानी एक ही वाक़या मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र अहले सुन्नत, शिया, खारजी, मुअत्ज़िली की किताबों में मिलता है तो उसकी सदाकत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर सब अली का जिक्र अहले सुन्नत की किताबों में मुसल्लम, तबरी, बलाजरी, इब्न असीर, शिया की कुतुब में नसर बिन मज़ाहिम, अबू मिखनब और मुअत्ज़िली कुतुब में इब्न अबिल हदीद शरह नहजुल बलागा जिल्द 1 सफ़ा 356 में मौजूद है। तारीखी नुसूस में असल जोर मतन की दरायत पर होता है, न कि सिर्फ इस्नाद पर, क्योंकि मतन के मुताबिकत रखने या गैर माकूल होने से वाक़या की हकीकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला बिन सबा की कहानी मतन और कराइन के लिहाज से गैर माकूल लगती है, और चूंकि यह सिर्फ सैब बिन उमर पर मौकूफ है जो कज़्ज़ाब था,
जदीद मुहक्किकीन उसे अफसाना मानते हैं। इब्न हिब्बान अल-मजरूहैन जिल्द 1 सफ़ा 351। सियासी और मसलकी तासुब का भी एहतियात के साथ जायजा लेना जरूरी है, क्योंकि मौरखीन अक्सर अपने ज़माने के सियासी या मसलकी रुझानात से मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पर तबरी ने सैफ बिन उमर कज़्ज़ाब की रिवायत कबूल करके अब्दुल्ला बिन सबा की कहानी आम की, क्योंकि ये उमवी बयानिए के मुआफिक थी, जबकि अबू मिखनफ शिया रुझान रखने वाला की रिवायत को रद्द कर दिया गया। इब्न हजर लिसानुल मीज़ान जिल्द 3 सफ़ा 296, तबरी तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 340। उसूली खुलासा ये है कि तारीख की जांच के लिए कसरत तुर्क कराइन व तवातुर अमली, ताद्दद मसादिर, मतन की दरायत और सियासी तासुब सब अहम हैं। अगर कोई वाक़या मुख्तलिफ रावियों और मसादिर से नकल हुआ, सियासी और समाजी हालात के मुताबिक साबित हुआ, अमली तारीख में बरकरार रहा और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की कुतुब में मौजूद है, तो वो तारीखी तौर पर मोअतबर है, चाहे कुछ इसनाद पर जिरा भी की गई हो। नताइज और सिफारिशात ये हैं कि तारीखी रिवायत को परखते वक्त सिर्फ इसनाद पर न रुकें, बल्कि मतन, कराइन, हालात और नताइज भी देखें। कसरत तुर्क और अमली तारीख को अहमियत दें, सियासी और मसलकी असरात को पहचानें, मुख्तलिफ रावियों का मुआजना करें और जुज़वी सेहत को कबूल करें। यानी रिवायत का कुछ हिस्सा ज़ईफ़ या मुबालगा आमेज़ हो सकता है, मगर पूरे वाक़या को झुटलाना दुरुस्त नहीं। तहकीकी तवाज़ुन इख्तियार करें, ना अंधी कबूलियत करें, ना अंधी रद्द, ताकि तारीखी फैसले मसलकी तासुब से आज़ाद और दुरुस्त हों।